ناظرین، جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو گردے خراب ہونے والے ہیں۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھا لیں، موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ آلو کے قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے چند دانے کشمش کے ڈال دیں، دودھ فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ حمل کے دوران پیٹ کے بل سونا انتہائی خطرناک ہے۔ کمر کے بل سونے سے دوسرے اجزاء دب جاتے ہیں، بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں کے اوپر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دھنیے کا رس گنجے پن پر لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں وقت پر صفائی نہ کی جائے وہاں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیمبو چکھتے رہا کریں۔ لیمبو چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ حیض میں باقاعدگی ہو تو 2 کھجوریں روزانہ کھایا کریں۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ دانت کا درد دور بھگانے کے لیے لونگ استعمال کر لیا کریں۔ بلڈ پریشر پر قابو پانے کے لیے کیلا استعمال کرو۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ ہمیشہ ٹائم سے جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو، آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو تو کیلا کھا لیا کریں۔ پیٹ کی گیس کو جڑ سے دور کرنا ہے تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی روزانہ پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے گھر میں نحوست پیدا ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔
دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر میں چیونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں، یہ غربت آنے کی نشانی ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں جن سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے۔ دل میں کسی انسان سے بغض رہنا، اپنی اولاد کو گالیاں دینا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی اور جگر گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ سوتے وقت اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ مت پیو، ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ کھانے کے بعد آدھی پسی ہوئی سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ پیاز کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ بڑھتے ہوئے پیٹ پر ایک درخت کا پتا باندھ دینے سے ہمیشہ کے لیے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ وہ ہے سوہانجنا کا درخت۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ ایک گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ جلد کے کیل محاسوں اور دانوں سے پاک جوان نظر آئیں گے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھا لیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کرنے سے بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے۔ اس لیے خود کو وقت دیا کریں، دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیل محاسے نکل آئیں تو کیل محاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناخن کاٹ کر گھر کے باہر پھینکیں ورنہ گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہونے لگتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ نمکین پانی پینے سے پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ جو صبح شام اخروٹ اور چلگوزے کے 2 دانے روزانہ کھا لے اس شخص کا چہرہ ہمیشہ ٹائٹ اور جوان رہے گا۔ نظر تیز ہوگی اور بھولنے کی بیماری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ معدے کے لیے، امراض کے لیے یہ بہت مفید ہوتے ہیں۔ کیلا کینسر کے مریض افراد کے لیے بہت مفید پھل ہے۔
کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ گائے کا بچڑا گھر میں رکھ لیا جائے تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ ہو تو سونے سے قبل لیمبو کا رس لگاؤ۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ لو۔ نہار پیٹ گھڑے والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ بیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی کم ہوتی ہے۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 1 سے 2 چکی آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے، زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ چاولوں کے بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے غسل کرنے پر ہر قسم کی ہارس سے نجات مل جاتی ہے۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیلز تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ چوہارے کی گٹھلی جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ تیل کی بجائے گھی میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ جگر کی کمزوری میں آدھا کلو دودھ میں 4 تولے شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بالوں کو بلیچ کرنا بال کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلیچ کے بعد بال قدرتی رنگ پھر بڑی مشکل سے واپس آتے ہیں۔ احتیاط کریں، بالوں کی حفاظت کریں۔ پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہو تو بکرے کا ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے کھانے میں کھائیں، بہت ہی مزیدار اور عمدہ علاج ہے۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی اور دوا بھی ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ 3 ہی منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اگر شوگر کے مریض ہر پیشاب کرنے سے پہلے
ایک گلاس پانی پینے کو اپنی عادت بنا لیں تو اس کا شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو جوتا اس طرح پہنو۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ یہ کام کرے، دائیں پاؤں میں ہمیشہ پہلے جوتا پہنے اور بائیں پاؤں سے ہمیشہ پہلے جوتا اتارے تو وہ تیلی کے بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ایک چھوٹے پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو دیکھیں۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے کہ جس میں ثابت ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔